السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے، عراق کے جنگل کے اندر سے گزر رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آتا، اے اللہ تو ہے نا مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آتا، خالی سوچ آتی کہ اے اللہ تو ہے نا مردوں کو کیسا زندہ کریں گا، مرنے کے بعد انسانوں کو کیسا زندہ کریں گا۔ جب خیال آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے اور فرماتے، اے ابراہیم تم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لے کر آؤ، بلکہ بولتے اللہ تعالیٰ 4 پرندوں کو لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب 4 پرندوں کو لے کر جب آتے، یعنی کہ وہ 4 پرندوں کو محبت سے پالنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام جب آواز لگاتے تو وہ پرندے ان کے پاس واپس آتے۔ روایتوں میں آیا کہ وہ کبوتریں تھے 4، تو جو 4 دوسرے آگے کبوتر جو رہتے ان کو پالنے کے بعد میں ان سے جب محبت ہو جاتی، ان سے جب محبت پیدا ہو جاتی، ہونے کے بعد میں پھر جب جو سے آئے اللہ تعالیٰ بولتے ابھی ہے نا یہ پرندوں کو لے کے جنگل میں آؤ، بول کے بولتے ایران کی وادیوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے اے ابراہیم یہ پرندوں کو میرا نام لے کے ذبح کرو، بول کے بولتے۔ تیسرے پارے کے اندر ذکر ہے اس کا، ان پرندوں کو تم ہے نا میرا نام لے کے ذبح کرو، بول کے بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پرندوں کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے ابراہیم ان کا گوشت ہے نا 4 کا بھی ایک دوسرے میں کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، خیمہ خیمہ کر دو، بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام 4 کبوتروں کے گوشت کو خیمہ خیمہ کر کے ایک میں ملا دیتے۔ ملانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تم ان گوشت کو، جو گوشت ہے یہ جو خیمہ ہے پرندوں کا جو گوشت ہے، یہ گوشت کو پہاڑوں کے چاروں طرف بکھیر دو، پہاڑوں کے چاروں طرف پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑوں کے چاروں طرف وہ گوشت کو پھینک دیتے، پھینکنے کے بعد ہے نا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولتے اے ابراہیم اب تم ہے نا پرندوں کو بلاؤ گے۔ جب پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام بلاتے تو پرندے ویسے ہی دوڑتے ہوئے اور اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے پرندے ہوئے، اور جو رنگ کا پرندہ تھا، جیسا کبوتر کا رنگ کوئی لال تھا، کوئی پیلا تھا، کوئی سفید تھا، جیسے کلر کا تھا ویسے ہی کلر کے پرندے ہو جاتے۔ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ کر آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابراہیم ہم کل قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طریقے سے زندہ کریں گے، بلکہ بولتے اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم دوستو، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس وقت میں وہ روح زمین کے اوپر اس کے اتنا بڑا گنہگار کوئی بھی نہیں تھا۔ 99 قتل کر چکا تھا، انہیں 99 قتل کر چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو ہدایت دیے تو ایسا ہوا کہ اس کے دل میں بات آئی کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں اتنے لوگوں کو ختم کر دیا، لہٰذا میں ہے نا جو سے آگے اب اچھائی پہ آ جاتا ہوں، کہ اس کے دل میں جب اچھائی کے لیے جو سے آگے اب میں یہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ بات ڈال دے تو ایک ہے نا بنی اسرائیل کے اس وقت کے ایک عالم صاحب ان کے پاس جاتا، جانے کے بعد بولتا اب میں ہے نا جو سے آگے راست پہ آنا چاہ رہا ہوں، کیا کرنا ہوگی۔ اب وہ بنی اسرائیل کا جو عالم تھا انہوں بولتا تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ تیرے کو نا جو معافی نہیں کرتے، بول کے بولتے تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرتے، اللہ تعالیٰ ایک بار استغفار کوئی پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ سمندروں کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ رہیں گے تو استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہے نا وہ عالم صاحب جو بولتے بنی اسرائیل کے جو عالم رہتے تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف نہیں کرتے، بول کے بولتے، تو ان کیا کرتا ان کو بھی ختم کرتا، سب ہو جاتا۔ پھر اور ایک بار جاتا اور ایک جگہ جاتا، وہاں پر بھی ختم کرتا، 101 گناہ 101 قتل ہو جاتے اس کے ہاتھ سے۔ تو لاسٹ میں کیا ہوتا، ایک ہے نا ایسے آدمی ملتے، اللہ والے ملتے، ان کے پاس جا کے بولتا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، ایسا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرتے، کیا بولے وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ تیرے کو معاف کرتے، فلانی جگہ ہے نا اللہ والوں کی محفل جمی ہوئی ہے، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ذکر کر رہے، تو وہاں پر جا بول کے بولتے اسے، کیا بولتے اللہ والوں کے ذکر میں جا، اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں پورے اللہ والے ہیں، وہاں ذکر میں بیٹھ بول کے بولتے۔ تو اب ان کیا کرتا، اللہ والوں کی مجلس میں جانے کے لیے اب جہاں سے نکلتا، تھوڑی دور نکلنے کے بعد ہے نا
اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے کہ اس کی روح کھینچ دو، فرشتے کو حکم دیتے اس کی روح کھینچ دو، فرشتہ آ کے اس کے آدمی کی روح کھینچ دیتا جو گنہگار آدمی رہتا۔ اس کے بعد اب روح کھینچ ان کی اس کی روح ہے نا کھینچی جاتی، اس کا انتقال ہوا تھا، زمین پہ پڑا ہوا رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے فرشتوں کو بھیجتے، دو فرشتے آتے، ایک فرشتہ ہے نا جو اسے کیا ہے اپنے ساتھ ہمیشہ فرشتے رہتے جو اعمال لکھنے والے فرشتے رہتے، ایک فرشتہ بولتا ہے گنہگار تھا بلکہ گنہگار کی لسٹ میں نام لکھنے آتا ہو، دوسرا فرشتہ بولتا نہیں جیسے یقین ہے نا توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، وہ توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کی محفل میں جا رہا تھا، لہٰذا جو سے کیا ہے اس کو ہے نا گنہگاروں کے اندر کے نام کے اندر اس کا نام جو سے آگے نہیں لکھنا گنہگار کے اندر ہوگی۔ اب ہوتا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں کو بھیجتے، بھیجنے کے بعد جو سو پھر اور دو فرشتے آتے، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا وہاں کی زمین ماپو، جہاں تک گیا تھا اور وہاں سے جہاں پہ اس کا انتقال ہوا پھر وہاں سے وہ اللہ والوں کی محفل جائے وہاں تک ماپو بولے ہو، تو جہاں سے نکلا تھا وہ راستہ تھوڑی دور کا رہتا، لیکن اللہ والوں کے پاس پہنچنے کا راستہ اور دور رہتا ہو، راستہ ہو اور دور وہ راستہ رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا جو جہاں سے یہ شخص نکلا تھا توبہ کرنے کے لیے، جہاں پہ انتقال ہو گیا تھا اس کی زمین کو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کم کر دیتے، اور اس کا نام ہے نا نیک لوگوں میں لکھا جاتا۔ تو میرے محترم دوستو یہ اللہ والوں کی مجالسوں میں بیٹھنے سے اپنے دل کا زنگ دور ہوتا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے اٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ بولے نا کوئی جو سیاح ہے 5 وقت کا نمازی ہے، جب ہے نا مسجد کی طرف جانے والا ہے انہیں تو اس کو دیکھے تو اس کے ہے نا ایماندار ہونے کی گواہی دو بولے۔ تو میرے محترم دوستو اللہ کی قدرت ہے نا ایسی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ پاک کن فیکون کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ ندامت اور استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔